ایک مومن اٹھا بڑا نیک پرہیزگار حاجی صاحب گھر گئے. محترمہ گندم کتنی پڑی ہے؟ کہ 1 سال کے لیے تو رکھ گئے ہو، جو پڑی ہے سال تو ختم نہیں ہوتی. کہ مشکل بن گئی ہے. امیر نے کہا 2 سال بارش نہیں آنی، یہ سال کی ہے، اگلا سال کیسے گزرے گا؟ کوئی مشورہ دے. 2 سال گزارنے، اگلے سال گندم نہیں ہونی. باہر نکلا، اس حاجی کے پاس، اس عالم کے پاس، اس بزرگوار کے پاس، اس بوڑھے کے پاس کو مشورہ دو. 2 سال کیسے گزارے؟ 1 سال کی گندم ہے، 1 سال کی ہے، گزارنے 2 سال ہیں. کسی نے کہا بھئی 2 ٹائم کھاتے ہو، 1 ٹائم کھا لو، پورا ہو ایسی نا. 1 ٹائم 2 روٹیاں کھاتے ہو، 1 روٹی کھا لو. 1 روٹی صبح کھا لو، 1 روٹی دوپہر کھا لو، 1 شام کھا لو. 1 بچ جائے گی، وہ کل کھا لینا. 2 سال پورے ہو جائیں گے. بیگم کے پاس آیا، کیا کروں؟ یہ کچھ کہتا ہے، وہ کچھ کہتا ہے، یہ کچھ کہتا ہے. سیانی تھی، عقل مند تھی، کہتی ہیں ان سے کیوں پوچھتا ہے، اس سے پوچھنا جس نے قحط کی خبر دی ہے. امیر کے پاس جانا، مولا سے کہ مولا 2 سال قحط کی خبر دی ہے، گندم 1 سال کی ہے، پوری کیسے ہوگی؟ جا. وہاں سے چلا مولا سے مشورہ کرنے. اچھا یہ اس زمانے کی بات ہے، آپ پریشان نہ ہونا. اس زمانے کی بات سے 1400 سال پہلے تقریباً. ہاں آپ پریشان. یہ مولا کی خدمت میں آیا. ایک اونٹ ہے، اونٹ کے اوپر 2 بوریاں گندم کی ہیں. ایک غلام نے مہار پکڑی ہوئی ہے. یہ پاس آیا، مولا میرا ایک سوار ہے. کہ ٹھہر جا، پہلے اس کے ساتھ جا، وہ ہمارے ایک شیعہ کا گھر ہے، یہ 2 بوریاں گندم دے کے آ. یہ اس کے دروازے پہ گئے، دق الباب کیا. وہ شیعہ باہر نکلا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیعہ تھے نا، شیعہ سلام سے آغاز کرتے. گل سمجھ آئی نے میں کیا آکھیا ہے؟ اللہ اکبر. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولا نے یہ 2 گندم بوری بھیجی، 2 بوری گندم یہ لے لے. میرے لیے بھیجی؟ ہاں. کہا تیرے پاس شاید نہیں ہوگی نا. کہ مولا کلام کہنا اور کہنا میں نے دوپہر کا کھا لیا ہے، شام کا میرے گھر میں ہے، اس کو دو جس کے گھر شام کا نہیں ہے. بات سمجھ آئیے؟ مولا میں نے اب دوپہر کا کھا لیا ہے، شام کا میرے گھر ہے، اس کے گھر بھیج جس کے گھر شام کا نہیں ہے. یہ مہار موڑ کے واپس آئے. مولا وہ تو یہ کہتے ہیں، تیرے آقا مسکرا کے کہتے ہیں اچھا اچھا اچھا، تو وہ ایک شیعہ کا گھر ہے، ادھر دیکھ کے آؤ. یہ ادھر چل پڑے. اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر آیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولا نے 2 بوریاں گندم کی بھیجی ہیں، لے لے. مسکرا کے کہتا ہے مولا سے کہو میں نے دوپہر کا کھا لیا ہے، شام کو اللہ آپ کے صدقے میں دے گا، اس کے گھر بھیجو جس کے بچے اب بھی بھوکے بیٹھے. شاید میں نہیں سمجھا سکا. وہ واپس آیا، مہار موڑ کے واپس آیا. ہاں مولا نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ وہ مولا وہ تو کہتا ہے دوپہر کا میں نے کھا لیا ہے، شام کو اللہ آپ کے صدقے میں دے گا، اللہ شام کو دے گا، اللہ شام کو دے گا. اب میں نے کھا لیا ہے، شام کو اللہ دے گا، اس کے گھر بھیج جس کے بچے اب بھی بھوکے بیٹھے. مہار چھوڑ دی. مولا کہتے تھے چھوڑ، اب تو بتا کدھر آیا تھا. یا اللہ، پتہ ہے نا وہ کدھر آیا تھا. سارے گھر دے بھڑولے بھر کے رکھے ہوئے، سٹوریج کنک دیا بوریاں بھر کے رکھی ہوئی ہیں. ہاں محلے دے غریب بیچارے راتی بھوکے سہمے. ہاں دھمی اٹھی کہتا یا علی، شرم نہیں آتی؟ ہاں کبھی سوچا ہے میرے ہمسائے کی میرا رات کو کون غریب بھوکا سو گئے، کس کے بچے بلک بلک کے سو گئے؟ علی کو ماننے کا یہ مطلب تھوڑی. مہار چھوڑ دی. کیسے آیا؟ کہ بس مولا میرے سوال کا جواب مجھے مل گیا، مجھے موقع دے، جو گھر میں پڑی ہے نا وہ صدقہ و خیرات میں تقسیم کر کے پھر آتا ہوں. اسے کہتے ہیں شیعہ. ہاں اسے کہتے ہیں شیعہ. سیانا بن. اللہ بندوں سے یوں مال خرید، خدا کی راہ پہ دے دے
دنیا میں 10 گنا، آخرت میں 70 گنا تک. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے مال اور جان خرچ کرنے کا طریقہ کیا ہے. کوئی سیکھے اللہ کی راہ میں قربانی دینے کا ڈھنگ حسین سے سیکھے. ہمیں دین کی قدر نہیں ہے، ہمیں دین کا پتہ نہیں ہے، ہمیں دین کی شناخت نہیں ہے. دین کو اتنی قیمتی شے کا نام ہے جس پہ حسین بھی قربان ہو جائے. دین کا مذاق نہ اڑایا کر، دین سے بے پرواہیاں نہ کیا کر، اپنی بیٹی کو پردہ کروایا کر، حلال کھایا کر، تھوڑا کھا لے حلال کھا، ہاں سچ بولا کر، غیبت نہ کیا کر، بہتان نہ لگائے کر، الزام تراشیاں نہ کیا کر، زبان کو کنٹرول میں رکھا کر، نماز کو ترک نہ کیا کر، روزے کی قدر کیا کر، زکوٰۃ ادا کیا کر، خمس دیا کر. یہ سارے کام کر کے پھر نجف کی طرف رخ کیا کر. یا علی جو دین تم نے بتایا تھا نا، میں نے پوری کوشش کی ہے عمل کرنے کی، کوئی کمی رہ گئی ہو نا تو اب میری شفاعت کر دینا. ہاں کچھ کر تو صحیح نا. شکل ویسی بنا جیسے علی چاہتا ہے، لباس ویسا پہن جیسے علی چاہتا ہے، بیٹی کا لباس ویسے بنوا جیسے علی چاہتا ہے. ہاں اس طرح زندگی گزار. محلے والے کہیں سبحان اللہ، ایسا ہونا چاہیے، علی کا نوکر ہے نا. شیعوں کے گھر میں پیدا ہو گئے ہو، دین کی قدر اس لیے نہیں کہ دین پہ خرچ کچھ نہیں ہوا، مفت میں مل گئی ہے نا تشیع.